یہ اضافی حروف کون سے ہو سکتے ہیں؟ کبھی لفظ کے شروع میں ایک حرف آ جاتا ہے یا بیچ کا کوئی حرف 2 دفعہ آ جاتا ہے، اس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ مثال میں دیکھتے ہیں، علیمہ اس نے جانا، علامہ اس نے سکھایا، درمیان والا حرف 2 دفعہ ہے، یعنی عین پر زبر، لام ساکن، لام زبر اور میم پر زبر۔ خرجہ وہ نکلا، اخرجہ اس نے نکالا، شروع میں حمزہ کا اضافہ، یعنی جس الف پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کوئی بھی حرکت ہو، اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں۔ شروع میں حمزہ ہے، پھر خواہ ساکن ہے اور را پر زبر ہے اور جیم پر زبر ہے، پھر ہے کاتابہ سے قوتابہ، یعنی شروع میں کاف ہے اور پھر بیچ میں الف کا اضافہ ہے اور تا پر زبر ہے اور با پر زبر ہے، اس سے معنی بدلیں گے۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کسی اور پر عمل ظاہر ہو، یعنی ہم کسی اور پر عمل کو ظاہر کر سکیں، یعنی ایک کام کرنے والا انسان کسی اور پر کام کر رہا ہے، زور کا معنی ہو، تاکیدی مفہوم ہو، زور پیدا ہو بات میں، اور بار بار ہونے والے کام کو بھی ظاہر کیا جائے، یا یکمشت ایک دفعہ کام کو بتایا جائے۔ بعض افعال میں اضافی حروف شامل ہونے سے معنی میں وسعت یا کسی اور پر اثر ڈالنے کا مفہوم آ جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی ایک مشق ہے، ترجمہ کیجئے، سہولت کے لیے معنی کے اشارے دیے گئے ہیں، جیسے کہ انعما اس نے انعام کیا، ایک ہی دفعہ میں کر دیا، یعنی حمزہ اگر شروع میں ہے تو یہ چیز آپ نے نوٹ رکھنی ہے کہ اگر 4 حرفی لفظ ہوگا، شروع میں حمزہ ہوگا، سیکنڈ ون ساکن ہوگا اور پھر دونوں حروف پر زبر ہوگی، تو یہ ہمیں بتائے گا کہ کام ایک ہی دفعہ میں یکمشت ہو گیا ہے۔ پھر ہے کبرہ، یعنی اس نے بڑائی بیان کی، یعنی اس نے بار بار بڑائی بیان کی، مسلسل لگاتار کرتا ہی رہا، یہ کام بار بار کرتا رہا، یعنی کوئی اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، بار بار کر رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے، روز کر رہا ہے، جیسے ہم تسبیحات کرتے ہیں۔ تو یہ ہم یاد رکھیں گے، تشدید والا حرف ہمیں نظر آئے گا تو ہمیں اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کام مسلسل ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے، مستقل ہو رہا ہے۔ پھر ہے کاتابہ، یہ جو ہے الف کا اضافہ ہے بیچ میں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہاں پہ کام کرنے والے 2 لوگ فریق ہیں، مشترک شامل ہیں، یعنی ایک کام کرنے والا ہے اور ایک پر کام ہوا ہے، یعنی 2 لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور 2 گروہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ترجمہ سب کا سیم ہی ہوگا، اس نے انعام کیا۔ نہ اما ہوگا تو اس کا معنی بھی اس نے انعام کیا ہی ہوگا، لیکن ہم یہ فرق اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ انعما ہوگا تو اس نے ایک ہی دفعہ دے دیا، انعام کر دیا ہے، نہ اما ہوگا تو اس نے بار بار انعام کیا، مسلسل کیا ہے، کیا ہی چلا جا رہا ہے، ایسے ہی۔ ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے اور اس مشق کو مکمل کریں گے۔ پھر یہ ایک مشق ہے، اس میں مکس ورڈز دیے گئے ہیں جو 3 حرفی بھی ہیں اور 4 حرفی بھی ہیں، اور یہ آپ مشق کر کے ہمیں بھیجیں گے۔ پھر ایک اہم نوٹ ہے، ان پہ اس کو نوٹ کر لیجیے، یہ تمام الفاظ فعل ماضی کے ہیں، یعنی ایسا کام جو ماضی میں ہو چکا ہو، یہ صرف واحد مذکر کے لیے اور ایک شخص سے واحد کے لیے ہیں، یعنی کام کرنے والا میل پرسن ہے اور ایک ہے، سنگولر پرسن ہے، یعنی کاتبہ اس نے لکھا یا فرض کیا، دخلا وہ داخل ہوا، نزلہ وہ اترا۔ یہ الفاظ خود ایک مکمل جملہ ہیں، یہ اردو کی طرح نہیں ہے، یعنی لکھنا یا لکھا اردو میں، اس کے ساتھ ہم آگے پیچھے کچھ لگاتے ہیں تو جملہ مکمل ہوتا ہے، لیکن عربک میں کاتبہ ایک مکمل جملہ ہے۔ ان میں کام کرنے والا چھپا ہوتا ہے، یعنی کام کرنے والا فاعل، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا، یعنی کوئی ہے، لیکن وہ چھپا ہوا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ وہ میل پرسن ہے اور ایک ہے۔ یہ جو 3 حرف ہیں، قاف، قو، تا، با، یعنی قاف، تا اور با، یہ ایک مکمل معنی دے رہے ہیں، اس نے لکھا۔ آگے چل کر ہم سیکھیں گے کام کرنے والی عورت ہو تو کیا ہوگا، تثنیہ یعنی 2 ہوں تو کیا ہوگا، 3 یا اس سے زیادہ ہوں تو کیا ہوں گے۔ ہمارا لیسن کا اختتام ہوتا ہے، مجھے امید ہے کہ میرے اس لیسن کی آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی، جس کو سمجھنا ہے وہ ہمیں سوالات کر سکتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، سبحان